اکبر کے گستاخ کے قانون بنے گئے انشاءاللہ۔ وجہ شہرت آپ کے والد جو ہیں مولانا اعظم طارق صاحب، مطلب زبان زد عام ہے، ان کا نام آتا ہے، اور سپاہ صحابہ کی بنیاد کب ڈلی؟ کیا وجوہات تھیں جو سپاہ صحابہ کو لایا گیا؟ پاکستان میں اس کی ضرورت اس وقت محسوس کی گئی جب 79 میں ایرانی انقلاب آیا اور وہاں سے بہت بڑی تعداد میں اردو زبان میں لٹریچر چھپ کر پاکستان میں آیا، اور اس لٹریچر میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں ایسی تحریریں موجود تھیں جن کو زبان پر لانا بھی ممکن نہیں۔ صحابہ کرام ظاہر ہے ان میں کون سی شخصیت، کون سے ایسے اشخاص تھے جن کی گستاخی سب سے زیادہ ہوئی ہے؟ جب یہ گستاخیاں آئیں تو ان میں سے سب سے پہلے یہ فیصلہ کس نے کیا کہ سپاہ صحابہ نام کی تنظیم کو ہم لانچ کرتے ہیں اس کی اگینسٹ؟ مولانا حق نواز جنگوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بنیاد رکھی، اور اس میں ابتداً 29 لوگ، اس کے بعد پھر اس میں اضافہ ہوا اور شہر کے ہی تقریباً 150 200 پھر 300 کے قریب لوگ اس میں شامل ہو گئے۔ تو مولانا حق نواز رحمۃ اللہ علیہ پہلی مرتبہ جب کراچی میں آئے تو وہ حیران تھے، جھنڈے لوگوں کے پاس ہیں، ہزاروں کی تعداد میں کراچی ایئرپورٹ پر لوگ ان کے استقبال کے لیے پہنچے ہوئے، اور ان کو مولانا اعظم طارق صاحب لے آئے۔ مولانا اعظم طارق صاحب حق نواز جنگوی صاحب کی جو شہادت ہوئی ہے وہ ذرا اس کو تو کھولو۔ 1990 کو 22 فروری کو ان کے گھر کی دہلیز پر گولیوں کا نشانہ بنایا گیا اور وہ جام شہادت نوش کر گئے۔ مولانا اعظم طارق صاحب کی جب شہادت ہوئی، آپ کہاں تھے؟ فیملی کہاں تھی؟ وہ گھر سے روانہ ہوئے، عصر مغرب کے درمیان میں ہمیں اطلاع آئی کہ ان پہ حملہ ہوا ہے۔ مغرب کی نماز کے آس پاس انہوں نے کنفرم کیا کہ وہ شہید ہو گئے۔ تھوڑا سا حملے کی ڈیٹیل بتائیں گے، کس طریقے سے ہوا تھا؟ لوگ بائک پہ تھے یا کیا تھے؟ ٹول پلازا کے ایک گیٹ سے ابو جی کی گاڑی کراس ہو رہی تھی اور دوسرے سے لینڈ کروزر پہ حملہ آور کی گاڑی گزری۔ انہوں نے گاڑی سامنے لا کر جو فرنٹ سیٹ، درمیان والی اور اس سے پیچھے والی تینوں سیٹوں سے ایک دم انہوں نے برسٹ کھول دی۔ عصر مغرب کے درمیان میں ہمیں اطلاع آئی کہ ان پہ حملہ ہوا۔ تھوڑی دیر میں میں نے پھر رابطہ کیا تو مجھے میرے ایک دوست نے بتایا کہ حامد میر صاحب چونکہ ابو جی کے اچھے دوست تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ مولانا اعظم طارق نہیں ہے، یہ کسی اور شخص پہ حملہ ہوا ہے، لیکن ظاہر ہم کال کر رہے تھے اور آگے سے کال اٹینڈ نہیں ہو رہی۔ اسلام آباد میں ہمارے پارلیمنٹ لاجز میں سیکرٹری رہتے تھے، انہوں نے وہ کال اٹھائی اور بتایا کہ مولانا پر ہی حملہ ہوا ہے، وہ شہید ہو گئے۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت جس کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے اس کتاب کا نام تھا مناقب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کتاب کو پڑھتے ہوئے انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ ان پہ حملے کتنے ہوئے تھے؟ 13 حملے۔ آج کے دور میں حضرت ہم آہنگی کیسے ممکن ہے تمام مسالک میں؟ علمی اختلاف اپنی جگہ رکھ کے لیکن ایک پیج پہ ایک دوسرے کو سمجھنا، ایک دوسرے کی بات سننا اور امن و امان کی صورت قائم رہنا کیسے ممکن ہے؟ دنیا میں ماننا بھی مذہب ہے اور دنیا میں نہ ماننا بھی مذہب ہے۔ جیسے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو بھی نہیں مانا اور ہمارے نبی کو بھی نہیں مانا، لیکن دنیا میں نہ ماننے والے کو گالی دینا کبھی بھی مذہب نہیں ہوتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر کوئی نہ مانتا ہے تو نہ مانے، حضرت عمر فاروق کو کوئی نہیں مانتا نہ مانے، حضرت عثمان کو کوئی نہیں مانتا نہ مانے، لیکن ان پہ گالی دینا اور گالی دینے والے کو کہنا یہ بہت بڑا اجر ہے، یہ بہت پسندیدہ ہے، اس نظریے کے ساتھ دنیا میں کسی جگہ امن قائم ہو سکتا ہے؟ پہلی گاڑی اگر میں پوچھنا چاہوں، پہلی گاڑی کون سی تھی؟ میرے پاس SSR X تھا 97 ماڈل، اس کے بعد پھر ٹائیگر، پھر ریوو، پھر ابھی تک تو ریوو ہی چل رہا ہے۔ ریوو تو اب تو پھر حضرت ریوو، اور پھر ظاہر ہے آپ کے سیکیورٹی کے بھی معاملہ، وہ ایک معاملہ ہوتا ہے۔ یہ واحد MP ہیں جن کا کوئی نہ کوئی اسکینڈل ہے، نہ کوئی کرپشن میں کوئی مسئلہ ہے، لوگ یہاں پہ غریبوں کے حق میں کھڑے ہوتے ہیں اور خود امیر ہو جاتے ہیں۔ کیا عجیب آپ نے بات ہے۔ بہت بڑی بات کی۔ مفتی طارق مسعود یا انجینئر محمد علی مرزا؟ طارق مسعود صاحب آلویز بیسٹ۔ ڈاکٹر اسرار صاحب یا مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب؟ مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب۔ مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب یا مفتی تقی عثمانی صاحب؟